والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وقال أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. تمام تعریفیں پروردگار شب قدر کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام صاحبان شب قدر کے لیے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. اما بعد پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم کہ اس نے ماہ مبارک کی شب قدر کے بعد بھی یہ زندگی اور عطا کی کہ عشرہ آخر ماہ رمضان میں سرکار ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ماہ مبارک کا یہ آخری عشرہ رحمت کا، مغفرت کا، برکت کا، یا ان تین میں کسی ایک کو الگ الگ تقسیم کرتے ہوئے صاحبان اسلام کے نزدیک یہ آخری عشرہ، اور آخری عشرے میں اللہ کے رسول کا انداز کہ پورے 10 راتوں کے لیے آپ اپنے گھر کو چھوڑ دیا کرتے تھے. اور گھر کو چھوڑنے کا مطلب کہ آپ مسجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے. گرچہ یہاں کے حالات مسجدوں کے اوقات کی مناسبت سے پاکستان، ہندوستان، دیگر علاقوں کے مسائل وہاں کے اعتبار سے، لیکن اعتکاف کا کم از کم تذکرہ تو ہو جائے. اعتکاف لغت کے اعتبار سے رک جانا یا ٹھہر جانا، اور شرعاً اللبث فی المسجد اصطلاح شریعت کے لحاظ سے مسجد میں رکنے کا نام اعتکاف ہے. اعتکاف کی اپنی شرائط ہیں کہ انسان آزاد ہو، صاحب فہم و شعور ہو، عاقل ہو، اور روزے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو، کیونکہ روزے کے بغیر تو اعتکاف وجود میں نہیں آتا. اور ماہ مبارک رمضان کا آخری عشرہ اللہ کے رسول مسجد نبوی میں اعتکاف کیا کرتے تھے. تو 4 بڑی مسجدوں میں 3 بڑی مسجدیں. پہلی مسجد مسجد حرام، خدا نصیب کرے ہم اور آپ جائیں عمرے کے لیے اور حج کے لیے، اور ایسے قافلے اور ایسے کاروان کے ساتھ جائیں کہ جو اعتکاف کو مینج کرتے ہوئے ہمیں سہولتیں دے سکیں. جب تک مکہ المکرمہ میں قیام عشرہ نہ ہو، 10 دن کا قیام نہ ہو، تو ہم اور آپ چونکہ مسافر ہیں تو نماز تو پوری پڑھ سکتے ہیں مکے میں،
مسجد حرام میں یا بعض مراجع عزام کے لحاظ سے پورے شہر مکہ میں، لیکن اعتکاف نہیں کر سکتے کیونکہ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ روزہ جب تک نہ ہو تب تک اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ تو انشاءاللہ خدا ہم سب کو نصیب کرے مسجد حرام میں اعتکاف کی سعادت۔ کبھی ایک ایسا عشرہ آخر ہو ماہ رمضان کا کہ مکے میں گزارے، اور کبھی ایک ایسا عشرہ آخر نصیب ہو جو مدینہ منورہ میں گزارے، اور اللہ کے رسول کی مسجد میں اعتکاف کرے۔ اللہ کے رسول اپنی مسجد میں اعتکاف کہاں کرتے تھے؟ روضۃ من ریاض الجنہ، اور اس میں کچھ ایسے پلرز یا ستون ہیں کہ جو آج بھی بطور زیارت گاہ کے معروف ہیں۔ ان میں ایک ہے استوانۃ السریر۔ یہ استوانہ سریر ہے۔ یہ کون سا استوانہ ہے؟ یہ کون سا پلر ہے؟ سریر کا مطلب کیا کہ جہاں پر چٹائی یا بستر یا مصلی اس پر آرام بھی ہو سکتا ہو نماز کے علاوہ، اس کو سریر کے نام سے یاد کیا گیا۔ عام ترجمہ ہے چٹائی، کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی کو سریر کہتے ہیں۔ آج کی اصطلاح میں تو ہم بیڈ کو بھی، بستر کو بھی سریر کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے لیے چٹائی بچھائی جاتی تھی۔ شاید یہ جملہ عجیب سا لگتا ہے مجھے کہتے ہوئے کہ پیغمبر 10 دن کے لیے بستر لپیٹ دیا کرتے تھے، تو چٹائی کہاں سے آ گئی؟ لیکن استوانہ سریر کا عنوان تو معروف ہے۔ ہو سکتا ہے چٹائی بچھائی جاتی ہو پیغمبر کے تشریف فرما ہونے کے لیے، ورنہ رات میں تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا آخری عشرہ میں نے کل ایک بات کہی تھی، یاد ہوگا اگر آپ کو اعمال کے دوران، عجیب سے بات میں نے کہی تھی۔ میں نے کہا تو لوگوں سے کل عید نہیں ہے، یاد ہے؟ اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں، میری صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ عید نہیں ہے، ابھی رمضان باقی ہے۔ شب قدر کی عبادت باقی راتوں کی عبادت سے بے نیاز نہیں کرتی ہے۔ اللہ کے رسول شب قدر کے علاوہ بھی ماہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں خاص طور سے جاگ کر عبادت کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور اسی عبادت کو مخصوص مقام پر بیٹھ کے انجام دینا یعنی مسجد میں، اس اعتکاف کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول جہاں تشریف فرما ہوتے تھے، استوانہ السریر روضۃ من ریاض الجنہ، اس کے ایک ہاتھ پر ہے استوانہ الوفود، جہاں ڈیلیگیشنز آ کر رسول سے ملاقات کرتے تھے، وفود یعنی وفد آتے تھے، اور اس کے ایک ہاتھ پر ہے استوانۃ الحرس۔ آپ یہاں تو تھوڑی بہت عربی جانتے ہیں مجھ سے بہتر۔ حارس کسے کہتے ہیں؟ چوکیدار کو۔ شاید ناتور بھی یہ کچھ کہتے ہیں آج کل یہاں پہ لوگ ہیں، لیکن حارس بہت پرانا لفظ عربی کا ہے۔ حارس معنی چوکیدار، حفاظت کرنے والا، سیکیورٹی گارڈ۔ حاضی استوانۃ الحرس لکھا ہوا ہے۔ استوانہ سریر کے ایک طرف استوانہ وفود ہے، جہاں ڈیلیگیشنز آپ کے آ کے ملتے تھے، اور ایک طرف آپ کے سیکیورٹی کے فرائض انجام دیے جاتے تھے۔ کہتے ہیں علماء اہل سنت بھی، حتیٰ کہ سرزمین حجاز کے علماء بھی لکھتے ہیں کہ اس ستون کا ایک نام اور بھی ہے، حاضی استوانۃ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب اللہ کے رسول مسجد میں آ کے بیٹھتے تھے اعتکاف میں یا اعتکاف کے ماں سوا، تو آپ کی سیکیورٹی کے فرائض کون انجام دیتا تھا سوائے مولا کے؟ تو مولا اللہ کے رسول کے قریب بیٹھتے تھے۔ تو آج بھی مسجد میں جہاں 10 دن کی بات کی جائے اعتکاف کی، یا اللہ کے رسول کے قیام کی بات کی جائے مسجد کی، کیسے ممکن ہے کہ محمد ہوں اور علی نہ ہوں؟ کہ 10 دن ایسے ہیں اللہ کے رسول اعتکاف کر رہے ہیں، اور اللہ کے رسول کی حفاظت کے لیے میرا اور آپ کا مولا ذمہ داری کو انجام دے رہا ہے۔ تو یہ تو بات تھی ماہ رمضان کے آخری عشرے میں پیغمبر کے اعتکاف کے حوالے سے۔
اور اس کے علاوہ تیسری مسجد مسجد کوفہ، پھر دعا کرتے پروردگار ہم سب کو مسجد کوفہ میں، یعنی 10 دن نجف اور کوفے میں، بلکہ لفظ کو اس لیے ملا کے میں نے کہہ دیا کہ اب نجف اور کوفہ اتنا فاصلہ نہیں رکھتے کہ جس سے مسافت کا مسئلہ پیدا ہو جائے۔ نجف میں رہیں کوفے آ سکتے ہیں، کوفے میں رہیں نجف جا سکتے ہیں، کہ یہ دونوں تقریباً اب ایسے مل گئے ہیں کہ بیچ میں فاصلہ سمجھ میں نہیں آتا۔ خدا ہم سب کو نصیب کرے کہ وہاں پر قیام کریں اور 10 دن قیام کریں، اور مسجد کوفہ میں اعتکاف علویین کا مزہ حاصل کریں۔ یعنی یہ 2 شہر تو مسلمانوں کے اعتکاف کے ماحول کے اعتبار سے، اور تیسرا شہر مومنوں کے اعتکاف کے ماحول کے اعتبار سے۔ چوتھی ایک مسجد بھی ہے، اس کو چھوڑ دیتے فی الحال، اس کا بیان جب اعتکاف کے سارے مسائل بیان ہوں گے تو بیان ہو جائے گی وہ بھی۔ فی الحال ہماری اور آپ کی دعا 3 کے بارے میں ہے: مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد کوفہ۔ کیا کوئی انسان اعتکاف کا ثواب لے سکتا ہے بغیر اعتکاف کیے ہوئے؟ تو کم از کم اعتکاف 3 دن کا ہے، اور بہت سے بہت اعتکاف 10 دن کا ہے، یا چاند رات تک کا مسئلہ ہوتا ہے، چاند دکھائی دیا اعتکاف ختم ہو گیا۔ اس سے کم اعتکاف ہو سکتا ہے، جی بیٹھ سکتے ہیں 1 دن کے لیے بھی، مگر اعتکاف کی نیت نہیں ہوگی، تو کم از کم اعتکاف 3 دن کا ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو بیٹھ سکتے ہیں، اور بات آج اسی بنیاد پہ آگے بڑھ رہی ہے کہ انما یعمر مساجد اللہ، سورہ مبارکہ التوبہ کی آیت نمبر 18، صرف اور صرف اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ یعمرو، یہ وہی لفظ ہے یعمرو جو امرا سے امر کے عنوان میں استعمال ہو یا عمرے کے معنی میں استعمال ہو۔ انما یعمرو، یا اردو میں عمارت اور تعمیر، عمارت اور تعمیر۔ اردو کا مسئلہ یہ ہے کہ کنسٹرکشن کو کہتے ہیں عمارت، اور کنسٹرکشن کے دوران کی کیفیت کو تعمیر کہتے ہیں۔ عمارت تعمیر ہو رہی ہے، جب تعمیر ہو جائے تو اس کو تعمیر نہیں کہتے، عمارت کہتے ہیں۔ لیکن عربی کے لحاظ سے عمارت کے 2 معنی ہیں، ایک خود جگہ بلڈنگ کا بنایا جانا، اور ایک ہے اس کی آبادی یعنی رونق، اس کو مستقل آباد رکھنا۔ مسجد ویران ہو جائے تو 3 چیزیں جو شکایت کرنے والی ہیں روز قیامت، اللہ کے رسول کی بارگاہ سے روایت 2 انداز کی ملتی ہے، 3 الگ، تیسرا حصہ، اور باقی ایک روایت میں 3 میں 1 حصہ الگ کیا گیا، یعنی کہ مسجد، قرآن مجید اور اطرت ختمیہ مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ۔ مسجد، قرآن مجید اور عالم۔ ایک روایت یہ بھی ہے جو آپ کے معروف روایت میں ہے، وہ یہ والی ہے، مسجد، قرآن مجید اور عالم۔ تو مسجد روز قیامت شکایت کرے گی کہ مجھے خالی چھوڑ دیا گیا۔ اب آئیے ایک جملہ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی روایت، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں میرے لیے مسجد میں بیٹھنا جنت میں بیٹھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ مولا فرما رہے ہیں، مولا، اور جن کے نام پر ہمارے جذبات ایمانی قوت کے لحاظ سے جوان ہو جاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میرے نزدیک جنت میں بیٹھنے سے زیادہ بہتر ہے مسجد میں بیٹھنا۔ مولا مت دلیل، دلیل کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ مولا ہی پوچھے مولا سے، مولا بہت صاحب فہم و شعور ہیں، مالک قوت عقل ہیں، ارشاد فرمایا اس لیے کہ جنت میں بیٹھنا میرے نفس کی مرضی ہے، مسجد میں بیٹھنا میرے رب کی مرضی ہے۔ اچھا، مسجد کا مطلب باہر کا چبوترا نہیں ہے،
مسجد کا مطلب باہر کا چبوترا نہیں، مسجد کا مطلب گاڑی کی پارکنگ میں، دیوار کے ساتھ میں، باہر کے علاقے میں کسی مقام پر بیٹھنا مسجد نہیں کہلائے گا۔ ہاں یہ اس معنی میں ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ جہاں سجدہ کیا جائے وہ مسجد ہو جاتی ہے، لیکن شرعاً مسجد کون سی ہے کہ جہاں پر آدمی نالین اتار کر اپنے شوز کو اپنے آپ سے جدا کر کے، کبھی سوچا بھی ہے کہ مسجد میں نالین اتار کے آنے کا مطلب کیا نالین مراد ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس شاپنگ بیگ اگر ہو یا شوز کے لیے کوئی خاص تھیلی بنائی گئی ہو، جیسے حج کے اور عمرے کے زائرین اور حجاج کے لیے کاروان کے لوگ تقسیم کرتے ہیں، اس میں آپ نے رکھی اپنی جوتیاں، اس کو کر دیا بند اور لے کر آگے مسجد کے اندر۔ اگر مسجد حرام میں نالین آ سکتی ہے تو کیا ان مسجد میں نالین نہیں آ سکتی؟ نالین کا مطلب نالین نہیں ہے، بلکہ دنیا کے خیال کو، زر اور زن اور اولاد کے سارے خیال کو باہر اتار دو، پھر مسجد میں آ جائیں۔ اس لیے جب خدا کے گھر میں آئے ہو تو غیر خدا کی باتوں کو باہر رکھ کر صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ظاہراً لوگ سمجھتے ہیں نالین کا مطلب چپل نجس سے ایسی باہر رکھ دی گئی، نہیں ایسا نہیں ہے۔ یہ تقدس ٹھیک ہے اپنے مقام پر، بعض ایسے مسائل ہیں کہ جن میں مسجد کی طہارت کا خیال لازم ہے، مگر کب لازم ہے؟ جبکہ آپ کو یقین ہو کہ مسجد میں نالین کا لانا مسجد کی توہین کے برابر ہے۔ لیکن ایک پیغام معنوی بھی ہے، وہ کیا ہے کہ انسان اپنے دل سے ان خیالات کو نکال کر مسجد میں آئے، تو بہت مشکل کام ہے۔ اور امام فرماتے ہیں، خاص طور سے روایت امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ سے ہم سب کو مل رہی تھی، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں المومن فی المسجد، المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن مسجد میں ایسے رہتا ہے جیسے مچھلیاں پانی کے اندر رہتی ہیں، یعنی اور بہت سی مخلوقات پانی میں رہتی ہے۔ کبھی آپ نے غور فرمایا ہوگا، یہ منبر تو ماشاءاللہ، یہ امام بارگاہ تو اتنا عظیم امام بارگاہ بن چکا کہ اس میں اتنے علماء، اتنے خطبہ، اتنے صاحبان تقوی آ کر آپ کی خدمت میں پیغام پہنچا چکے کہ اب تو ہم میں سے طالب علم سبق سناتے۔ لیکن مودت اور محبت میں ایک مثال بیان کی جاتی ہے علماء کی بارگاہ سے، کہتے پانی میں رہنے والے اور بھی حیوانات ہیں، لیکن وہ ایسے حیوانات ہیں کہ پانی میں بھی رہتے ہیں، پانی کے باہر بھی رہتے ہیں۔ مثال لے سکتے ہیں، کچھ ایسے خاص اچھلنے والے حیوانات ہیں جیسے میڈک وغیرہ ہوتے ہیں، پانی کے اندر بھی آ جاتے ہیں اور باہر بھی رہ لیتے ہیں۔ کچھوا وغیرہ استعمال ہوتے ہیں نام ان کا، اندر بھی رہتے ہیں باہر بھی رہتے ہیں، یا اور اس کے علاوہ۔ لیکن ان تمام حیوانات کو جو پانی کے اندر بھی رہتے ہیں، پانی کے باہر بھی رہتے ہیں، ان کو پانی سے محبت ہے، مودت نہیں ہے۔ اور مچھلی پانی کے اندر رہتی ہے، اس کو پانی سے محبت نہیں صرف بلکہ مودت ہے کہ پانی سے باہر نکلتے ہی مر جائے گی۔ ایسے ہی صاحبان فرش عزا اگر مجلس نہ ملے تو مر جائیں گے۔ ہمیں ذکر حسین سے صرف محبت نہیں ہے بلکہ مودت ہے۔ لیکن ایک جملہ آپ کی خدمت میں جوش دلاتے ہوئے ایک ہوش والا جملہ بھی عرض کر دوں۔ کچھ لوگ ایسے جذبات میں آگے کہتے ہیں جنت میں بھی اگر مولا حسین کا ماتم نہ ہوا تو ہم جنت میں، صلوات پڑھیں محمد، آپ منع کر رہے ہیں، کیا کروں؟ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جنت میں اگر مجلس شبیر نہ ہوگی ہم اہل عزا خود میں بیزار رہیں گے۔ یہ ترجمانی ہے جذبات کی۔ کبھی سوچئے گا کہ مجلس عزا کا مقصد بھی ہے یا بغیر مقصد کے ہیں؟ یہ شام غریبہ کب تک ہوگی؟ جب تک کہ خون حسین کا انتقام نہ لیا جائے۔ بہت خوبصورت جملہ ایک اور عالم کا
کہتے ہیں کہ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو شام غریبہ پھر کافروں کے لیے ہوگی، اس لیے کہ آل محمد کی تو کشادگی ہے، وہی تو عید کا دن ہوگا آل محمد کے لیے. اور آپ ضد کر رہے ہو کہ جی امام زمانہ آئیں گے تو علم اٹھائیں گے، زلجنا بنائیں گے، اور ہم سب ماتم کرتے ہوئے. تو کیا امام بھی ماتم کریں گے؟ امام تو ہمارے اور آپ کے ماتم کے اس جذبات کے ساتھ ظہور فرمائیں گے انتقام کے لیے. اور جب انتقام لے لیا جائے، معصوم کا انتقام معصوم لے لے، تو اس کے بعد اب پھر سوال مجلس کا، ہاں ذکر آل محمد ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. فضائل بیان ہوں گے، مولا پہ جانے قربان کرنے کے لیے تجدید عہد کی باتیں ہوں گی، مولا کی زیارت ہوگی، مولا کے قدموں سے لپٹ کر آپ روئیں گے، فریاد کریں گے اپنے بارے میں. لیکن شام غریبہ پھر نہیں ہوگی. کیوں کہ شام غریبہ جب تک کہ جناب زہرا کو ان کی مراد میں مل جائے، اور جب امام مہدی علیہ السلام وہ مراد پوری کر دیں گے. ہے تو بہت سخت عنوان تھا، میں نے اس کو بڑا آسان کیا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کو بڑی محبت. اور بات کہاں چلی گئی؟ بات چلی تھی مسجد میں بیٹھنے سے. المومن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن مسجد میں ایسے رہتا ہے جیسے مچھلی پانی میں رہتی ہے. والمنافق فی المسجد، اور منافق مسجد میں ایسے رہتا ہے جیسے پرندہ جال میں رہتا ہے، پھڑاتا ہے کہیں سے دروازہ کھل جائے. جیسے لوگ نماز مغرب کے بعد نماز عشاء درمیان کے گیپ میں بھی باہر نکل جاتے ہیں کہ تھوڑا ایک آدھ تبرک کر کے آ جاتے ہیں. ابھی تو مولوی صاحب نماز نافلہ پڑھیں گے. خیر یہ تو بات تھی ان کی جن کا یہ والا مسئلہ ہے، ورنہ تو پھر ویسے ہی آپ بھی آ کے بیٹھ گئے، میں بھی بیٹھ گیا. کچھ سنائے قومیات کی بات، تھوڑی سی غیبت ہی ہو جیسے بات پڑھے محمد و آل محمد. مومن مسجد میں ایسے جیسے کہ مچھلی پانی کے اندر، اور منافق مسجد میں ایسے جیسے کہ پرندہ جال کے اندر. اور اب رہی بات مسجد کی، پہلی بات تو یہ کہ کیا تلاوت قرآن مسجد میں بہتر ہے گھر میں بہتر ہے؟ پھر مسئلہ ہے گا نماز کا. تلاوت قرآن کے لیے سرکار ختم یہ مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے گھروں کو منور کرو تلاوت قرآن سے. اپنے گھروں کو، نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن، اپنے گھروں کو ایسے نہ چھوڑ دینا جیسے یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا اور اس میں کتاب خدا کی تلاوت نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے عبادت گاہوں میں آتے تھے اور بس وہاں آ کر کتاب توریت کی، کتاب انجیل کی تلاوت سنا کرتے تھے. اور اسی بنیاد پر تو مسئلہ پیش آیا کہ تحریف ہو گئی. جب گھروں میں کتاب تھی نہیں، میچ کیسے کرتے کہ مسجد میں کیا رکھی ہوئی ہے، گھر میں کیا ہے؟ گھر میں کتاب تھی نہیں. آج الحمدللہ قرآن مجید سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. لفظ قرآن اس قرآن میں 70 مقامات پہ استعمال ہوا. لفظ قرآن میں توریت اور انجیل کی بات تو کر چکا، اور اب زبور رہ گیا. انشاءاللہ اس کا مسئلہ بھی شاید اس سال ہو سکتا ہے کہ آ جائے، ورنہ پھر کبھی موقع ملا زندگی میں تو بیان ہوگا. قرآن مجید پورے قرآن میں لفظ قرآن نکلا کس سے ہے؟ قرآ سے. جیسے شکران شکرا سے، غفران غفرا سے، کفران کفرا سے، ایسے قرآن قرآ سے نکلا. وہ لفظ مصدر ہے فعلان کے وزن پر. تو پڑھی جانے والی، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. کتنا پڑھنا چاہیے اس کو؟ خوب. کوئی اللہ کے رسول نے کوئی آپ کو معیار دیا ہے کہ کتنا پڑھنا چاہیے؟ ایک ایک پارہ روز پڑھیں یہ لکھا ہوا ہے، 3 پارے روز پڑھیں یہ لکھا ہوا ہے. میں بہت سے
مومنین کو دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہوں جو آیات کو پڑھتے بھی ہیں اور اس پہ غور بھی کرتے ہیں، اور جو بات سمجھ میں نہ آئے اس کے سمجھنے کے لیے تلاش بھی کرتے ہیں کہ کہیں سے معلومات مل جائے۔ ورنہ اکثر تلاوت کرنے والے عربی شروع کرتے ہیں پڑھنا اور اسی خیال میں کہ بس آج پارا پورا کر لیا، کچھ سمجھ میں آئے کہ نہ آئے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ڈاکٹرز کے پرسکرپشن کو آپ نے پڑھا ہو، سمجھا نہ ہو؟ کبھی آزما کے دیکھ لیجئے گا۔ چلیے آپ میڈیسن بھی خرید کے لے آئے، ٹھیک، آپ استعمال بھی کرنا چاہتے ہیں، مگر کیا کیجئے پرسکرپشن آپ کو پڑھنا نہیں آتا۔ اس پہ لکھا ہوا تھا ان کی اپنی لینگویج کے اعتبار سے کہ یہ دن میں 1 وقت کھانا ہے، دن میں 3 وقت کھانا ہے، دن میں 2 وقت کھانا ہے۔ جو 3 وقت لکھا تھا وہ آپ 1 کھا رہے تھے، جو 1 لکھا تھا وہ 3 کھا رہے تھے، تو کیا ہوگا؟ انا للہ و انا الیہ۔ اس لیے کہ میڈیسن تو اپنا اثر رکھتے۔ تو اگر قرآن مجید کی تلاوت کا مسئلہ، پہلا مسئلہ تلاوت قرآن مجید آخری اشرا ماہ رمضان کا، ایک فکر لگی ہوئی ہے اگر قرآن ختم نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ گھر میں آفت آ جائے گی، چھت گر جائے گی، دیوار ٹوٹ جائے گی، بچے مر جائیں گے، لا حول ولا قوت۔ خدا کو ظلم کے ساتھ نسبت دی جائے، یہ گمراہی ہے۔ اگر قرآن مجید کی تلاوت کوئی مکمل نہیں کر سکا ہے تو کوئی عذاب نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو سلیبس دیا گیا کتنا قرآن پڑھنا چاہیے، پہلی بات تو یاد دلا دوں، 1 آیت بھی انسان اگر پڑھے اور سمجھ کر پڑھے تو اس سلیبس سے زیادہ بہتر ہے جو انسان سمجھے بغیر پڑھ رہا ہو، 1 آیت بھی پڑھے۔ جب بھی قرآن مجید تلاوت کیجئے 1 آیت، مگر ایسی آیت کہ جس کو آپ سمجھ کر اس پر عمل کے لیے آمادگی اختیار کر لیں، ورنہ پھر 10 آیات کی 1 روایت ہے، 50 کی 1 روایت ہے، 100 کی 1 روایت ہے، 200 کی 1 روایت ہے، اور اس کے بعد 300 کی 1 روایت ہے، اور میکسیمم 500 آیات تک روایت گئی ہے۔ جو 10 آیات پڑھ لیتا ہے وہ غافلین میں شمار نہیں کیا جاتا، جو 20 آیت پڑھ لیتا ہے اس کا نام ذاکرین میں لکھا جاتا ہے، جو 50 آیات پڑھ لیتا ہے اس کا نام قانتین میں، 100 آیات پڑھ لے اس کا نام خاشعین میں، الی آخر، حتیٰ کہ 500 آیات پڑھنے والا مجتہدین میں لکھا جاتا ہے۔ آپ بولیں گے 500 آیت پڑھے گا کون؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ 500 آیت کا مطلب کیا ہے؟ تقریباً 2 مرتبہ سورہ بقرہ، تقریباً 250 286 آیت اس کی ہیں۔ اتنا طولانی قرآن کون پڑھے گا؟ کہ کم از کم 10 آیات۔ کتنی آیات؟ 10۔ اور اس میں بھی طریقہ یہ، ایک تو آداب کا خیال کرنا، اپنے مقام پر سارے آداب لکھے ہوئے ہیں، لیکن میں آپ کو پھر دوہرا دوں کہ قرآن مسجد میں پڑھنے سے بہتر ہے گھر میں پڑھنا۔ آپ کہتے ہیں جی میں تو رہتا ہوں شیئرنگ اپارٹمنٹ کے اندر، تو ٹھیک ہے آپ کا بیڈ تو اپنا ہوگا نا، آپ کا بستر تو اپنا ہوگا نا، لیٹتے ہوں گے، اپنے بستر پہ بیٹھ کر قرآن پڑھیے۔ آپ کہتے ہیں جی میرے روم میٹ میں عیسائی بھی ہے، یہودی بھی ہے، ہندو بھی ہے، کوئی بات نہیں ہے، آپ آواز کم کر لیجئے اگر ان کو آپ کی آواز پسند نہ آتی ہو، ورنہ کوشش کریں اتنی اچھی آواز سے قرآن پڑھیں۔ ابو جہل، ابو سفیان، یہ دونوں چھپ چھپ کر قرآن سنتے تھے، اور ایسا ہوا کہ رات میں دونوں قرآن سننے اتفاق چلے گئے، دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کا علم نہیں ہے، وہ الگ گیا یہ الگ گئے، اور چھپ کر رات بھر پیغمبر نماز پڑھتے رہے، یہ دونوں قرآن سنتے رہے، اور جب واپس آ رہے تھے چھپ چھپا کر کہ کوئی قوم کا فرد نہ دیکھ لے کہ ہم قرآن سننے گئے تھے، تو اتفاق سے دونوں چھپ چھپ کے نکل رہے تھے، ٹکرا گئے۔ پھر دونوں نے اپنی اپنی اس چھپ کے جانے کے مسئلے کو اور پوشیدہ کرنا چاہیے، یہ کیا مسئلہ ہے، تم کہاں گئے تھے، تم کہاں گئے تھے؟ کہ آپ توبہ کرتے ہیں دوبارہ نہیں جائیں گے، کوئی دیکھ لے تو کیا ہوگا، ہم قوم کے رئیس، ہم قوم کے سردار۔
ہم قرآن سننے جائیں گے تو روکیں کیسے لوگوں کو؟ بہت غور کیجیے گا، یہ کل کا مسئلہ نہیں، یہ آج کا مسئلہ بھی ہے۔ بہت سے بڑے اس لیے مجلس میں نہیں آتے لوگوں کے کہ اگر ان کے بڑے یہاں پر آ گئے تو اپنے چھوٹوں کو مجلس سے دور کیسے کریں گے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو ابو جہل اور ابو سفیان یہ 3 دن تک قرآن سننے آتے رہے، حتیٰ کہ خنیس بن شریف نے اگر پوچھا تھا، یہ خنیس نے، کہ یہ آپ دونوں جاتے کہاں ہیں؟ کہ ہم چھپ کر پوچھا تھا اکیلے میں، بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ کیا پیغمبر جو کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں؟ جو کہتے ہیں وہ کہا ہمارے خاندان کا ہے، سچ کہتا ہے، جھوٹ تو نہیں کہتا۔ کہ وہ ہمارے خاندان سے مقابلہ چل رہا تھا کہ وہ بھی پانی پلاتے تھے حاجیوں کو، ہم بھی پانی پلاتے تھے حاجیوں کو، وہ بھی یہ کام کرتے تھے کہ مسجد حرام میں کام کریں، اس کو صفائی کریں، ہم بھی کرتے تھے۔ لیکن اب اگر وہ نبوت کا دعویٰ کریں تو ہمارا خاندان کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ مسئلہ ہے تقابل خاندان۔ تو بہت سے لوگوں نے اسلام اس لیے قبول نہیں کیا تھا کہ ان کی ناک کٹ جاتی اگر اسلام قبول کر لیتے۔ خیر بات پھر آگے نکل گئی، بات تھی گھر میں تلاوت قرآن کی۔ گھر میں قرآن پڑھنا افضل ہے مسجد میں قرآن پڑھنے سے۔ گھر میں قرآن پڑھنا افضل ہے مسجد میں قرآن پڑھنے سے۔ مسجد میں قرآن پڑھنا حرام نہیں ہے، مکروہ بھی نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اس سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں قرآن پڑھیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ دوسرا مسئلہ نماز، مسجد میں آنے کا مسئلہ۔ گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے کہ مسجد میں؟ جواب جو بلند ہوا وہ نامکمل ہے، دونوں باتیں ہیں۔ کچھ نمازیں ایسی ہیں کہ جو گھر میں پڑھنا افضل ہیں، اور کچھ نمازیں ایسی ہیں جو مسجد میں پڑھنا افضل ہے۔ پہلی بات تو واضح کر دوں کہ گھر میں خدا آپ کو بڑا گھر نصیب کرے، جن کے گھر چھوٹے ہیں وہ چھوٹے گھر کو اس پر تکیہ کرتے ہوئے اسے تقویٰ نہ سمجھیں، بلکہ کوشش کریں کہ یہاں پر رہتے ہوئے اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ایک بڑی مناسب رہائش کا انتظام کر سکیں۔ خدا اتنی برکت دے آپ کے سب کے رزق میں انشاءاللہ۔ یہ دعا مانگنا دنیاوی دعا نہیں ہے، اخروی دعا ہے۔ آپ یہ مت کہیے کہ جی یہ کون سی دعا مانگ رہے ہیں ہم تو بانٹنے غریبوں کے اندر پیسے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ غریبوں کا مسئلہ اس سے الگ ہے۔ سب سے پہلا حق آپ پر آپ کے اہل و عیال کا ہے۔ ایک مناسب رہائش آپ کی حسب حیثیت علاقے کی مناسبت سے، آپ کی فیملی کے سائز کے اعتبار سے، کہ اس گھر میں جگہ بنائیے نماز پڑھنے کی۔ کوئی ایسا کمرہ، کوئی ایسی مخصوص جگہ، پرانے زمانے میں ہم کہتے تھے تختہ بچھا ہوا نماز کے لیے، اسے بسا اوقات اردو میں چوکی بھی کہتے تھے، اس پر لوگ نماز پڑھتے تھے۔ کہ یہ جو نماز پڑھنے کی چوکی ہے، یہ جو تختہ لگا ہوا ہے، یہ نماز کے لیے مخصوص ہے، اس پر کوئی نجس نہیں بیٹھ سکتا۔ اگر گھر میں کوئی ایسی جگہ نہ ہو جس پر نماز پڑھی جائے مخصوص، تو پھر وقت نزع روح اگر مشکل سے جان نکل رہی ہو تو یہ مستحبات میں شامل ہے کہ انسان کو اس کے اس مقام پر منتقل کیا جائے جہاں وہ نمازیں پڑھتا تھا۔ نماز شب پڑھیے گھر میں، نماز شب کے علاوہ تمام مستحب نمازیں پڑھیے گھر میں، سوائے ایک مستحب نماز کے کہ جو مسجد میں ہی پڑھی جا سکتی ہے، گھر میں اسے پڑھ ہی نہیں سکتے جتنا بھی چاہیں پڑھنا۔ سبحان اللہ۔ اس سے بہت عمدہ ترین جواب کیا ہوگا؟ تحیت مسجد۔ ہاں البتہ مسجد حرام میں اختلاف ہے کہ وہاں تحیت مسجد 2 رکعت نماز ہے یا 7 چکر طواف۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ گھر میں نماز پڑھتے ہیں، ثواب کتنا ہے واجب نماز کا؟ پڑھ سکتے ہیں آپ نماز، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر مصلی نماز پڑھنے کی جگہ پاک ہے
یا اگر جگہ پاک نہیں ہے مگر خشک ہے اور سجدہ کرنے کے مقام کو آپ نے کسی پاک جگہ پاک کپڑے سے کور کر دیا ہے، تب بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ خشک ہے، آپ کے کپڑے سے آلودہ نہیں ہوں گے، آپ بھی خشک ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ سجدہ کرنے والی جگہ پر آپ نے سجدگاہ رکھ لیا ہے یا کوئی چھوٹا رومال بچھا کے پھر سجدگاہ رکھ لیا ہے تو ٹھیک۔ گھر میں نماز پڑھنے کا ثواب اگر 24 نمازوں کے برابر ہے، ایک نماز واجب نماز، تو مسجد میں کم از کم ثواب ہے 42 نمازوں کے برابر۔ بعض میں ہے 24 کے بالکل برعکس یعنی دگنا، 48 نمازوں کے برابر ثواب، کہ جو نماز انسان مسجد میں پڑھے بغیر جماعت کے، ابھی محلے کی مسجد، بازار کی مسجد، جامع مسجد مراد، پوری بحث نہیں کر رہا میں، صرف مسجد، تو کوشش کریں کہ واجب نماز پڑھیں مسجد میں، اور حتی الامکان کوشش کریں کہ مستحب نماز پڑھیں اپنے گھر میں۔ تلاوت قرآن حتی الامکان کوشش کریں کہ کریں آپ گھر کے اندر۔ البتہ مسجد میں اگر آ کر تلاوت قرآن کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی ثواب ختم نہیں ہو گیا، لیکن افضلیت یہ نہیں ہے کہ اپنے گھروں کو چھوڑ دیا جائے، مسجدوں میں خالی آ کے قرآن پڑھ لیا جائے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ انما یأمر مساجد اللہ، اللہ کے گھروں کو آباد کون رکھتا ہے؟ من آمنا باللہ، جو اللہ پر ایمان لے کر آئے، والیوم الآخر۔ ہمارے بہت قابل قدر تھے عالم، کا انتقال ہو گیا، بڑے غصے والے تھے، مرحوم، اور جب وہ بات کرتے تھے مسجد کے انتظام کے حوالے سے تو جملہ سخت کہتے تھے کہ پہلے انسان کافر ہو پھر مسجد کا ٹرسٹی بنے۔ جو حالات و واقعات ہیں انتظام کے اعتبار سے عجیب کیفیت ہوتی۔ انما یأمر مساجد اللہ، اللہ کے گھر کو آباد کون کر سکتا ہے؟ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، نمبر 1۔ اور اللہ پر ایمان اکیلا کافی نہیں، والیوم الآخر، مسجد میں آنے والا قیامت کو یاد نہ کر سکتا تو مسجد میں آنا بیکار ہے۔ وہ اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے والا، مسجد میں آ کر بیٹھ کر باتیں کرنا مراد نہیں ہے۔ میں مومن ضرور ہوں مگر مسجد میں آ کے بیٹھ کے باتیں کرتا ہوں۔ اقام الصلاۃ، مسجد میں آئی کیوں؟ بڑا سخت جملہ ہے، سوچتا ہوں کہوں نہ کہوں۔ ہر مقام پر جانے کے آداب ہوتے ہیں اور ہر مقام پر اس کے استعمال کا ایک عنوان ہوتا ہے۔ بس اتنی مثال کافی ہے، آپ جہاں جاتے ہیں اس مکان کو اسی مخصوص کام کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مسجد بنی کس لیے ہے؟ بیٹھ کر باتیں کرنے کے لیے۔ مسجد بنی ہے نماز کے لیے، مسجد بنی ہے ذکر خدا کے لیے، مسجد بنی ہے علم دین کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے، مسجد بنی ہے عدالت شرعی کے قیام کے لیے، مسجد بنی ہے غریبوں کو پناہ دینے کے لیے۔ مسجد نبوی میں صفہ چبوترا، اصحاب صفہ۔ مسجد کوفہ میں دکہ، یعنی کہ جہاں مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام قضاوت کیا کرتے تھے، اور اسی مسجد میں دکہ امام صادق علیہ السلام، جہاں چھٹے امام بیٹھ کر لوگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ تو تعلیم مسجد میں، ذکر خدا مسجد میں، وحی خدا مسجد میں، یہ سب کے سب اقامت الصلاۃ۔ اس کے بعد اگلا جملہ وہ آت الزکوٰۃ۔ مسجد کو آباد کرنے والا کون؟ جو نماز بھی قائم کرتا ہو اور زکوٰۃ بھی۔ یہ جملہ بہت تنگ کرتا ہے مومنین کو، بڑا تنگ کرتا ہے جملہ یہ والا۔ جب وہ کہتے ہیں کہ شیعوں میں زکوٰۃ نہیں ہوتی، بڑے پریشان ہو جاتے ہیں بیچارے، کہتے ہیں کہ آخر یہ سب کے سب لوگ ماہ رمضان میں زکوٰۃ نکال رہے ہیں،
کہیں کوئی روایت ہے کہ ماہ رمضان میں زکوٰۃ کے وجوب کا کوئی لنک ہو؟ کوئی روایت پڑھی ہے آپ نے اسے کہ جی ماہ رمضان سے پہلے دینا حرام ہے زکوٰۃ، یا ماہ رمضان میں دینا واجب یا اوجب ہو گیا ہے؟ نہیں، بلکہ اس لیے غالباً یہ شرط ہو چکی ہے کہ ماہ رمضان میں لوگ زیادہ متوجہ ہوتے ہیں نیک کاموں کی طرف، اور ان نیک کاموں میں ایک نیک کام ہے مالی طور پر کسی کی مدد کرنا۔ یہ ماہ رمضان ایسا مساوات کا مہینہ کہ غریب آدمی کے بھوک اور پیاس کا مزہ امیر کو روزہ رکھوا کے چکھوا دیا گیا۔ اب اسے چاہیے کہ وہ، اب بہت غور کیجیے گا، اگر مسلمان بھائیوں سے پوچھیے کہ ماہ رمضان کا زکوٰۃ سے کوئی تعلق ہے تو صرف زکوٰۃ فطرہ ہے۔ کیا ہے؟ زکوٰۃ فطرہ، کہ جو ماہ رمضان میں یا عید کا چاند دیکھنے پر ادا کیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان میں قرض حسنہ کی نیت سے اور عید کے چاند کے بعد فطرے کی نیت سے، یہ ہے زکوٰۃ فطرہ۔ لیکن اس کے علاوہ جو عام صدقات و خیرات ہیں، جو عام آپ کے تبرکات ہیں، جو عام آپ کی نیکیاں ہیں، کسی کی اسکول کی فیس جمع کروا دی ہے، کسی کے لیے آپ نے ڈرائیونگ لائسنس کا مسئلہ حل کروا دیا ہے، کسی کے لیے آپ نے ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل کروا دیا ہے، کسی کے لیے آپ نے کوئی اور کام کر دیا، یہ تمام کام کار خیر صدقات یعنی زکوٰۃ میں آتے ہیں۔ ورنہ صرف ایک سوال کا جواب ہم دیتے ہیں یہاں سے، نماز دن میں کتنی مرتبہ ہے واجب؟ جی صحیح بات ہے، کم تو نہیں ہے اس سے۔ دن میں نماز کتنی؟ 5 نمازیں واجب۔ زکوٰۃ سال میں آپس میں بیلنس ہوتا ہے کوئی؟ میں آپ سے بار بار کہوں کہ نماز پڑھو زکوٰۃ دو، نماز پڑھو زکوٰۃ دو، بولیں کیا ہو گیا بھائی، زکوٰۃ تو ایک بار دی جاتی ہے نا، دے دی وہ میں نے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الزکوٰۃ بھی ہے کیا؟ ہے؟ کہیں پڑھا آپ نے؟ صلوات پڑھیں محمد والے خوب۔ حی علی الصلاۃ کا مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ نماز پنجگانہ ہے، روز بلایا جائے گا آپ کو 5 مرتبہ۔ لیکن کیا زکوٰۃ بھی دن میں 5 مرتبہ دی جاتی ہے؟ مثال میں آپ کو دیتا ہوں، نماز کا لنک ہے وضو کے ساتھ، وضو کرو نماز پڑھو، وضو کرو نماز پڑھو، یہ ہو سکتا ہے، درست ہے، وضو کرو نماز پڑھو، لیکن یہ کوئی لنک بنتا ہے کہ نماز پڑھو زکوٰۃ دو؟ نماز دن میں 5 مرتبہ، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ۔ کبھی بیٹھ کر ان دونوں کے واجبات کا فرق معلوم کیجئے۔ 365 دن کو ضرب دیجئے 5 سے تو بنے گا نماز کے واجب ہونے کا ایک فیگر کا اندازہ۔ اس میں بھی جمعے کی نماز آیات شامل نہیں کیے، ٹھیک؟ 365 کو ضرب دیجئے کس سے؟ 5 سے۔ خوب۔ اور زکوٰۃ اگر واجب بھی ہو عینی طور پر مال زکوٰۃ والی تو 1 مرتبہ، یعنی مثلا 40 بکریوں میں سے آپ نے 1 بکری زکوٰۃ نکال دی مثلا، تو 40 بکریوں میں سے 1 بکری زکوٰۃ ہے۔ نماز کتنی ہے؟ 365 دن، اور ہر دن 5 مرتبہ ہے۔ تو یہ قرآن کیوں بار بار کہتا ہے کہ نماز پڑھو زکوٰۃ دو، نماز پڑھو زکوٰۃ دو؟ کیا قرآن کو نہیں معلوم ہے، کیا خدا کو نہیں معلوم ہے کہ یہ زکوٰۃ روز نہیں دی جا سکتی ہے؟ اگر زکوٰۃ واجب بھی ہو پھر کیا ہے، زکوٰۃ مستحب بھی ہو تب بھی روز تو نہیں ہے، پھر روز کیا ہے؟ صدقہ۔ روز کیا ہے؟ صبح کے آغاز پہ صدقہ دو، شام تک محفوظ رہو، رات کے آغاز میں صدقہ دو، رات بھر محفوظ رہو۔ لیکن اگر صدقہ میں یوں کہوں کہ آپ جب نماز پڑھنے آئیں صدقہ نکال کر آئیں، مشکل ہوگا آسان؟ جی مشکل ہو جائے گا نا۔
میں کہوں دن میں 5 پڑھتا، 5 درہم آپ نکالیں، 1 درہم فجر کی نماز کے لیے، 1 درہم ظہر کی نماز کے لیے، 1 درہم عصر کی نماز کے لیے۔ اگر نماز و زکوٰۃ دونوں برابر ہوں تو انسان تو فقیر ہو جائے، برابر نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی ایسا حکم قرآن یا شریعت نہیں دے سکتی اس پر عمل کرنا انسان کے لیے باعث مشقت شدید ہو۔ اب میں اتنی لاجک سمجھانے کے بعد اب کوئی سوال ذہن میں آیا آپ کہ جی یہ قرآن میں زکوٰۃ، قرآن میں زکوٰۃ کا مطلب زکوٰۃ مال نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ مال سال میں 1 مرتبہ ہے، اگر واجب بھی ہو پھر زکوٰۃ مال نہیں، پھر کیا ہے؟ پھر عام صدقات، عام خیرات، انسان جب بھی آئے۔ اور صدقہ مطلب پیسہ نہیں خالی، صدقہ ہر کار خیر کو بھی صدقہ کہتے ہیں۔ اگر میں یوں کہوں کہ جب بھی آپ آئیے مسجد میں تو 2 رکعت نماز تحیت مسجد پڑھ لیجئے، آپ نے کار خیر کیا، صدقہ ہو گیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ نماز پڑھ لی، مولا حسین کو سلام پیش کر لیجئے، کار خیر ہے نا، صدقہ ہو گیا۔ اور اگر آپ دن اور رات میں صدقہ یعنی مال کی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کیجئے کہ اقام الصلاۃ و آت الزکوٰۃ۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ جو نماز پڑھنے آئے وہ ہاتھ پھیلانے والا نہ ہو، دینے والا۔ خدا یہ نہیں چاہتا کہ آپ اپنی دکانیں بند کر کے نماز پڑھنے آ جائیں، آپ اپنے کاروبار کو لاک کر کے نماز پڑھنے آ جائیں، آپ جاب کو ٹھکرا کے نماز پڑھنے آ جائیں، نہیں، آپ اپنے امور معاش کے ساتھ اپنی نماز کو مینج کریں اور ایسے ہو جائیں صاحب حیثیت کہ نماز بھی پڑھتے ہوں اور اتنے مالدار ہوں کہ اگر مال زکوٰۃ واجب ہو تو آپ دینے والوں میں شامل ہیں۔ اقام الصلاۃ وآت الزکوٰۃ ولم یخشى الا اللہ۔ اور آخری بات، 5 شرطیں ہیں مسجد میں آنے والوں کی، 5 شرطیں۔ پہلی شرط اللہ پر ایمان، دوسری شرط قیامت پر ایمان، تیسری شرط اقامت صلاۃ، چوتھی شرط ایتاء زکوٰۃ، اور 5ویں شرط لم یخشى الا اللہ، وہ کسی سے نہ ڈرتا ہو سوائے اللہ کے۔ جو مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے وہ کسی سے نہ ڈرتا ہو سوائے، سب سے مشکل شرط 5ویں ہے کہ جب انسان اللہ سے 1 مرتبہ خشوع اختیار کر لے تو تمام سے خوف ختم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ مثال کافی ہے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، کہ نماز میں کھڑے ہوئے ہیں اور تیر پاؤں سے نکال لیا جاتا ہے، لم یخشى الا اللہ، خشوع کی ایسی منزل پر ہیں کہ تیر کے تکلیف بھی آپ کو خوف میں نہیں ڈالتی۔ میں کیا جملہ استعمال کر رہا ہوں، کبھی کبھار انسان کا چہرہ زرد ہو جاتا ہے اگر اس کے جسم سے کوئی چیز نکالی جائے یا معلوم ہو جائے کہ یہ آپ کو آپریشن ہونے والا ہے، انسان کے حواس گم ہو جاتے ہیں، یہ ابھی آپ کو لٹایا جائے گا، ابھی آپ کا سینہ کھولا جائے گا۔ یا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپریشن تو لوگ کرتے ہیں ذرا سن کر کے یا بے ہوش کر کے، لیکن جب اسٹیچز کاٹتے ہیں یا نکالتے ہیں تو اس میں سن نہیں کرتے، عام طور پر ایک ایک دھاگا کھینچ کے نکالتے ہیں، انسان کا چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے۔ خدا نہ کرے کوئی ایسا امتحان آپ کے نصیب میں لکھا جائے، آپ کو خدا محفوظ رکھے، لیکن ایسا ہوتا ہے۔ اب مولا متقیان کے قدم مبارک سے تیر کا نکالنا، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، جب تک نماز شروع نہیں کی تھی تیر اتنا گہرا پیوست تھا کہ نکالنا مشکل تھا، اور جب نماز شروع کر لی تو خدا کی خشیت میں اتنا ڈوب گئے کہ تیر نکل گیا، احساس ہی نہیں ہوا۔ فَأَسَىٰ أُولَٰئِكَ، بس یہی لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں امید کی جا سکتی کہ ان یکونوا من المہتدین،
کہ یہ لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت کے راستے پر صلوات پڑھے محمد والے محمد. یہ آج کی گفتگو تمام ہوئی، لیکن جب مولا کی نماز آپ نے یاد کی ہے تو مجھے ایک نماز اور یاد آتی ہے، اور یہ نماز اس کی ہے جو سب سے مشکل حالات میں تھی. کتنے مشکل حالات تھے جناب زینب کبریٰ کے لیے، اور کیا نماز میں خشیت پروردگار. بہت آسان ہے اچھے حالات میں خدا کا نام لینا، اور بڑا مشکل ہے کربلا کے بعد کے واقعات میں خدا کا نام لینا. کتنا مشکل ہے. اسی لیے انہوں نے ایسے خدا کو یاد کیا کہ آج ان کی یاد خود خدا کی یاد بن گئی. جناب زینب پہ ہمارا سلام ہو. بہت روئی تھیں جب اپنے بابا کے سر شگافتہ کو دیکھا تھا. ویسے تو بی بی کی ساری زندگی آپ ملاحظہ کر لیجئے کہ تقریباً 5 سال کے سن میں دیکھا تو ماں کے جنازے کو دیکھا، نانا کے جنازے کو دیکھا، اور پھر اپنے بابا کے سر شگافتہ کو دیکھا، اپنے بھائی حسن کے ٹکڑوں کو دیکھا. لیکن ایک منزل ایسی آئی ہے جب شب عاشور جناب زینب کبریٰ کا دل بڑا گھبراتا ہے، اور فرماتی ہیں اماں فضہ جا کہ میرے ماجائے کو بلا کر لائیے. جب امام خیمے کے اندر آئے تو بہن نے بھائی اس کی قدموں سے لپٹ کے فرمایا بھیا دل بڑا گھبراتا ہے، کوئی ایسی بات کیجئے جس سے بہن کا دل سنبھل جائے. امام نے تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تو بہن ہم سے بہت بہتر تھے، نہ بابا رہے، نہ بھیا رہے، نہ اماں زہرا رہیں، نہ نانا رسول خدا رہے، تو ایک دن تو ایسا آنا ہے نا کہ ہم بھی جدا ہو جائیں گے. جناب زینب نے تڑپ کے فرمایا بھیا کیا کوئی بھائی اپنی بہن کو موت کی خبر یوں بھی دیا کرتا ہے؟ امام نے بہن کے سر مبارک کو اپنے شانے پر روک کے فرمایا کہ بہن جتنا رونا ہے آج رو لو، کل مت رونا. کل روتے ہوئے یتیم بچوں کو سنبھال لینا، ارے کل روتی ہوئی بیواؤں کو سہارا دینا. کچھ ایسے میرے مولا نے روکا زینب کو رونے سے کہ 10 محرم سے لے کر پھر سارا سفر مکمل ہو گیا. جناب زینب نے گریہ نہیں کیا. ارے اون محمد کے لاشیں بھی دیکھ لیے، گریہ نہیں کیا. اون محمد کے کٹے ہوئے سر بھی لا کر دے دیے گئے مگر گریہ نہیں کیا. لیکن جب قافلہ واپس مدینے پہنچا اور امام سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں بہت دن گزر گئے، اب ذرا اپنے گھر بھی ہو کر آ جائیے کہ ممکن ہے کہ عبداللہ بھی آپ کے منتظر ہوں. بادل ناخواستہ جناب زینب کبریٰ چلی ہیں، چلا نہیں جاتا تھا، کس منہ سے اپنے گھر میں جائے گی بی بی. گھر میں داخل تو ہو گئی مگر حجرے میں جانے کی ہمت نہ بڑھی، اس صحن خانہ میں بیٹھ گئی. عبداللہ کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے، پلٹ کے واپس آئے، دیکھا کہ بوڑھی خاتون ہے، سر کے سارے بال سفید ہو چکے ہیں، اس صحن خانہ میں بیٹھی ہیں کوئی معظمہ. رو کے کہنے لگے اے خاتون معظمہ راستہ بھول گئی ہو، اے کس سے ملنے آئی ہو؟ بس یہ سن کے سر کو اٹھا کے فرمایا میرے وارث نہیں پہچانا. ارے اب زینب پہچانے جانے قابل نہ رہی. عبداللہ تڑپ گئے، شہزادی بالکل نہ پہچان سکا. ہائے عبداللہ رو کر کہتے تھے شہزادی چلیں حجرے میں چلیے تو آپ کا اپنا گھر ہے. ارے آپ ہماری شہزادی ہیں، آپ اس گھر کی مالکن ہیں، آپ چلیے گھر میں، اندر کیوں نہیں آتی، یہاں کیوں باہر بیٹھ گئی؟ ہائے جناب زینب نے سہارا لیا، عبداللہ نے بازو تھاما. اب جو حجرے میں داخل ہوئی شہزادی، اب تک تو مولا کی وصیت پہ عمل کیا تھا کہ بہن نہ رونا، مگر جب اپنے گھر میں آ گئی اون و محمد کے بستروں کو دیکھا، کبھی اون کا باتیں کرنا یاد آیا، کبھی محمد کا مسکرانا یاد آیا. ارے بازو پھیلا دیے، آؤ میرے پیارو، ماں سے کیوں روٹھ گئے، آؤ
محمد کے بعد اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تمام حاضرین مجلس کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ پروردگار ماہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، ہمیں عبادت کی، تلاوت کی، ذکر کی، دعاؤں کی توفیقات عنایت فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا کے تمام معاملات کو بھی انجام دے مگر حلال و حرام کا خیال عطا فرما دے۔ پروردگار اتنا رزق حلال عطا فرما کہ حرام سے اجتناب ہو سکے۔ پروردگار حلال میں اتنی برکتیں عطا فرما کہ تمام مشکلات ختم ہو جائیں۔ بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اعضاء و جوارح کو گناہوں سے محفوظ فرما دے۔ بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں ماہ رمضان کی اور عید الفطر کی حقیقی خوشیاں نصیب فرما دے۔ بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا مرنے سے پہلے کربلا معلی کی زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجئے۔ آج کی افطار کا انتظام شعبان فیملی اور کٹاؤ فیملی کی جانب سے تھا، ان کے مرحومین کے لیے، اور رحمت اللہ لال جی، رجب علی کرم علی، شعبان علی رحمت علی، شعبان علی رحمت اللہ، خیر النساء رجب علی، دلاور شعبان، ان تمام کے لیے، تمام حاضرین کے مرحومین، تمام شہداء اسلام کے لیے فاتحہ پڑھ لی۔ دعائے صحت کی التماس سے آصف بھائی اور دیگر مریض مومن مومنات کے لیے پروردگار تمام حاضرین میں، ان کے اعزاء، ان کے احباب میں جن کے لیے دعا کی التماس کی گئی، تمام بیماروں کے لیے پروردگار سے التماس کرنے مالک ماہ رمضان کے آخری عشرے میں تمام کو شفا کاملہ عطا فرما۔ سوال اور سوال کے جواب کے بعد آپ کے لیے بونس پرائز، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ آج بھی 2 بونس سوال ہیں۔ پہلا سوال مولانا صاحب نے ایک روایت بیان کی تھی، اس سے منسلک یہ سوال ہے کہ مومن کا جو مسجد میں قیام ہوتا ہے اس کو کس چیز سے، کس جانور سے شفاعت دی گئی، اور منافق کا جو قیام ہوتا ہے مسجد میں اس کو کس سے شفاعت دی گئی؟ مچھلی سے مشابہت کی مسجد میں کا نا مچھلی سے جیسے پانی میں مچھلی رہتی ہے۔ مومن کو مچھلی کی نسبت دی کہ پانی میں مچھلی جو ہے وہ مومن جیسے، اور منافق کو پرندہ جو جال میں ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب نے مسجد کوفہ کی 2 نشانیوں کو بیان کیا تھا، مطلب مسجد میں عبادت کے علاوہ وہاں پر 2 اور نشانیاں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہاں بیٹھ کر مولا علی علیہ السلام قضاوت کرتے تھے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام وہاں مدرسہ ہم کو تعلیم دیتے تھے۔ اللہم صلی 2 دن کی قضاوت کی نماز پڑھی جائے گی۔ السلام علیکم۔